أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ آل عمران آیات 131 واتقوا النار التي أعدت للكافرين اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیات میں سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا سود لینا اور دینا مسلمان کا کام نہیں۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اور باز نہیں آتا اسے اس آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کان کھول کر سننے کا حکم ہے۔ آیات 132 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانبردار ہو۔ سود کھانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا دو متضاد چیزیں ہیں۔ آیات کے علاوہ عام ہونے کی وجہ سے اس میں ہر نافرمان کے لیے بھی عذاب موجود ہے۔ آیات 133 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو ان اعمال صالح کی طرف جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ یعنی جس طرح سود خور کافر کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے اسی طرح فرمانبردار متقی کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اور پھر جنت کے متعلق فرما کر اس کی وسعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے جو اوصاف قرآن و حدیث میں جس طرح مذکور ہیں اسی طرح ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خواہ ہماری عقل و ذہن کی رسائی ان تک نہ ہو۔ اور یہی نہیں آخرت کے تمام معاملات کا یہی حال ہے۔
آیات 134. الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. سود خوری جس سوسائٹی میں موجود ہے، اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں. سود لینے والوں میں حرص، طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ، بغض، حسد. جنگ احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ سود خوری سے فرقین میں جو اخلاقی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، ان کے بالکل برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے یہ دوسری قسم کے اوصاف پیدا ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اس کی جنت اسی دوسری قسم کے اوصاف سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ پہلے قسم کے اوصاف سے. ان آیات میں اہل جنت کی صفات کا ذکر ہے. چنانچہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ خوشحالی اور تنگ دستی ہر حالت میں وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، اور نیک کاموں اور رضا الہی کے لیے مال صرف کرنے سے انہیں کوئی چیز غافل نہیں کرتی. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصہ مغلوب ہونے کے بجائے اس پر قابو پا لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان ہرگز وہ نہیں جو بہت زیادہ بچھاڑ دینے والا ہو، بلکہ پہلوان جو ہے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے وصیت فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، غصہ مت کر. اس نے کئی دفعہ درخواست دہرائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا. یہ دراصل غصہ پی جانے کا لازمی تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، 3 چیزوں پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے. بے شک. آیات 135. والذین اذا فعلوا فاحشات او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے. یعنی اگر بشری تقاضے کے تحت ان سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے گناہ کیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا، تو مجھے وہ بخش دے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے ایک گناہ کیا تو اس نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے، سو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کیا، تو اسے بخش دے. تو اللہ تعالی نے فرمایا، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے. پھر تو گواہ رہو کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. اور پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا. پھر اس نے ایک اور گناہ کیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کیا، تو اسے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا ہے. پھر تو گواہ رہو، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، سو وہ جو چاہے کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسرار کے معنی ہے اڑ جانا اور بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا.
نہ ان پر ندامت کا اظہار کرنا، نہ توبہ کرنا، ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے، جیسے کہ پچھلے فائدے میں گزرا ہے، یعنی کسی کام کے گناہ ہونے کا علم ہونے پر اس پر اصرار نہیں کرتے۔ آیات 136 اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربکم وجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ آیات 137 قد خلت من قبلكم سنان فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے ابھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ پچھلی آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، ان کے نافرمانی سے توبہ پر بخشش اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں اطاعت اور توبہ کی ترغیب کے لیے پہلی امتوں کی تاریخ پر غور و فکر کا حکم دیا ہے، تاکہ ان میں سے مطیع اور نافرمان کے احوال پر غور کر کے انسان اپنے لیے سامان عبرت حاصل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل چونکہ مسلمانوں کے لیے نمونہ اور طریقے مستقیم ہوتا ہے، اس لیے سنت کہتے ہیں۔ جنگ میں احد میں جب 70 مسلمان شہید اور کچھ زخمی ہوئے تو اس شخص سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اس شکست سے افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بات تو پہلی امتوں انبیاء کے متعاقبین میں بھی ہوتی چلی آئی ہے۔ ابتدا میں ان کو تکلیف سے دچار ہونا پڑا اور بالآخر جھٹلانے والے ذلیل و خوار ہوئے۔ آیات 138 ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی قرآن میں اس کا واضح ثبوت موجود ہے کہ پہلی امتوں کا ان کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں کیا حال ہوا۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا متقین کے لیے نیک انجام اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور عام لوگوں سے مراد کیا مراد ہے؟ یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہودی ہو گئے، کافر ہو گئے، نہیں، البتہ عام لوگوں سے مراد یہ ہے جس طرح آج کل کے دور میں ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی جھاڑ جھوک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیزیں ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے، لیکن یہ قرآن شریف ہدایت کا راستہ ہے، نصیحت کا راستہ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ایک مسلمان مومن کو پتہ لگے گا کہ اس کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اسے تمام امتوں سے افضل امت کیوں قرار دیا ہے۔ دنیا میں دوستوں جتنے بھی معجزے آئے ہیں ہمارے انبیاء کرام میں، تمام جب وہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ ہمارے پیراکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت بھی معجزے آئے ہیں، لیکن ان کا بہت بڑا معجزہ ایک قرآن شریف ہے، اور یہ دنیا کا بھی بہت بڑا معجزہ ہے قرآن شریف جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسے پڑھیں، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر بہت علم ہے، بہت وسعت ہے۔ آیات 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اس بشارت کی تمہید تھی اور وانتم معلوم کے لیے ایک طرح کی دلیل کہ پہلی امتوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اہل باطل کو اگرچہ غلبہ حاصل ہوا مگر عارضی، آخر کار وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہی حال تمہارا ہے، اس لیے کہ کسی قسم کے کمزوری سے کام نہ لو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ چنانچہ اس کے بعد ہر لڑائی میں مسلمان غالب ہوتے رہے۔ آیات 140۔ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان اولتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو یاد تلاوت ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی وہ معاف فرما دے اور اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دوست تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔